نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين صدق الله العظيم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 22 رکوع ہیں سورہ بقرہ کے، ان میں 4 مضامین کی لڑیاں چلتی ہیں، لیکن کہیں کہیں درمیان میں بہت بڑے خوبصورت پھول آ گئے۔ تو پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا پھول آیت الآیات اور اس کے پھر متعلقات تھے کہ جو اس پورے رکوع میں زیر بحث آئے۔ اب شریعت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ایک اہم شعبہ ہے کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت۔ یہ انسان کی زندگی کا گویا کہ سب سے زیادہ بنیادی خاصہ ہے، اس کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، اسے غذا چاہیے۔ کھانے پینے کے لیے وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ان کا رخ نہیں کرنا ہے، اور کچھ چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے تو کسی وجہ سے خامخواہ ان سے ابا بھی نہیں کرنی ہے۔ اب یہاں ایک خاص پس منظر جو واقعہ یہ ہے کہ عرب میں جب وہ مشرکانہ ان کے اوہام چل رہے تھے صدیوں سے، تو کچھ دستور ان کے چلے آ رہے تھے، کچھ روایات تھیں۔ کچھ اونٹوں کو فرض کیجئے کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا، جیسے سانڈ جو ہیں ہندوستان میں ہندو ہم نے تو اپنے بچپن میں دیکھا ہے، وہ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر۔ اب ان سانڈوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا تھا، وہ جدھر چاہیں منہ ماریں، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ تو اسی طریقے سے ان کو بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا، ان کا پھر گوشت نہیں کھایا جاتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ محترم جانور ہیں، وہ تو ان کے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے تھے، لہذا ان کا اب ہم گوشت نہیں کھائیں گے۔ شریعت محمدی نے آ کر ان تمام چیزوں کو باطل کیا، منسوخ، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو اب ان کا گوشت کھاؤ۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ لوگوں میں بہت عرصے تک جو چیزیں چلتی رہی روایات کے اندر، پھر وہ انسان کے احساسات میں، حسیات میں، نفسیات میں اس کی جڑیں بڑی گہری ہو جاتی ہیں، ان سے ذرا سی طبیعت جو عبا کرتی ہے اپنے ان سابقہ اثرات کی وجہ سے۔ یہ کیفیت کچھ لوگوں میں ابھی پائی جاتی تھی، تو اس پورے رکوع کے پس منظر میں یہ کیفیت ہے جس پر کہ تنقید کی جا رہی ہے۔ اے اہل ایمان، کھاؤ ان چیزوں میں سے کہ جو زمین میں ہے، حلال اور طیب۔ جن جن چیزوں کو ہم نے حلال اور طیب قرار دیا ہے ان سے ہرگز عبا نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں حکم دیتا ہے بدی کا، برائی کا اور بے حیائی کا۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں یہ بھی تلقین کرتا ہے کہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو جن کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ یہ تمہاری من گھڑت شریعت ہوتی تھی، تمہارے آباء و اجداد کی یہ ریتیں تھیں، رسمیں تھیں، خیالات تھے، ان کے باطل عقائد تھے، ان کا کوئی اثر اب تمہاری طبیعت کے اندر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کا حال تو یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا، قرآن، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ہمارے وہ رسوم جو چلی آ رہی ہیں، وہ ہماری روایات ہیں، ہمیں تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ وہ یہی کچھ کریں گے، خواہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں نہ تو وہ عقل رکھتے رہے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے والدین جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوں، تو والدین کی پیروی نہیں ہوتی، پیروی حق کی ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کرو، یہاں تک کہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، تب بھی آپ کے حسن سلوک کے مستحق رہیں گے، لیکن ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، اور یہ جو کیفیت تھی کہ حضور پکار رہے تھے لوگوں کو، جو مشرکین عرب تھے انہیں دعوت دے رہے تھے، پکار رہے تھے، لیکن وہ لوگ ایسے لے رہے تھے جیسے سنی انسنی کر دی۔ تو مثال ان کافروں کی ایسے ہے، اس شخص کی سی ہے کہ جو پکار رہا ہو ان ایسی چیزوں کے جو سنتے ہی نہیں کچھ، سوائے اس کے کہ بس دعا اور ندا، کوئی چیخ پکار کوئی جو ہے وہ تو ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے، کدھر بلا رہا ہے، کہاں بلا رہا ہے، کیا بلا رہا ہے، یہ تو پتہ نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ تو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور وہ ہرگز عقل والے نہیں ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان کے دعوے دارو کھاؤ ان چیزوں میں سے یہ طیب ہے، پاک ہے، اللہ نے انہیں پاک قرار دیا ہے، جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ سورہ انعام کے اندر یہ آیت آ چکی تھی جس کو اب یہاں دہرایا گیا۔ دیکھو ہم واضح کر چکے ہیں تم پر مکی صورت کے اندر کہ 4 چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام ٹھہرایا مردار، کوئی جانور مر جائے تو آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، اگر وہ زندہ حالت میں مل گیا آپ نے اس کو ذبح کر لیا ہے، اس کا خون بہہ گیا ہے تو آپ گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے مر گیا ہے تو اب وہ مردار ہو گیا، اب آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ وہ دما، اور خون جو ہے وہ فی نفسہ ہی حرام ہے، نجس ہے۔ وہ لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے فی نفسہ ہی۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ 3 چیزیں تو وہ ہیں کہ جو اپنی جگہ پر حرام ہے، لیکن ایک چیز وہ ہے کہ جو فی نفسہ ہی تو حرام نہیں ہے لیکن اسے ایک انسان اپنے طرز عمل سے حرام بنا دیتا ہے۔ کسی جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لینا، کسی استھان پر لے جا کر بکرا ذبح کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں پر نذر اور نیاز پیش کی جائے، کسی قبر پر جا کر جو ہے وہ جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے تاکہ صاحب قبر سے کچھ قرب حاصل ہو جائے، صاحب قبر کی عنایات جو ہے روحانی وہ مجھے حاصل ہو جائیں، یہ شرک جو ہے یہ اس میں نجاست لگ گئی ہے۔ اگرچہ وہ بکرا ہے جو تم نے ذبح کیا یا بکری ہے وہ حلال ہے گوشت، لیکن یہ کہ اس معنوی نجاست نے اسے حرام کر دیا ہے۔ اس کے ضمن میں بھی مزید یہ ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، جو شخص بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو جائے، اضطرار ہو، مجبوری ہو، نہ تو اس کے اندر حد سے بڑھنے کا کوئی جذبہ ہو اور نہ میلان ہو کوئی طبعی طور پر اس چیز کے کھانے کا، حرام کے لیے طبعاً میلان نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ کا انسان جو ہے آگے نہ بڑھے، تو پھر یہ حرام چیزیں بھی کھائی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور آپ فاقے سے مرنے کے قریب ہو گئے ہیں تو کسی مردار کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں، جان بچانے کی حد تک جتنا چاہیے، یہ نہیں کہ خوب اس کو مزے لے کر پیٹ بھر کر کھائیں، اپنی طبیعت میں کوئی میلان اس کے لیے نہ ہو جتنا ضروری ہے۔ فمن اضطر، اضطرار ہو حقیقی اور 2 شرطیں ہوں، غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس کی طرف کوئی طبعی میلان ہو اس چیز کی طرف اور نہ یہ ہے کہ جو ناگزیر ضرورت ہے اس سے بڑھا جائے، تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے اتاری ہے کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے عوض وہ حاصل کر رہے ہیں دنیاوی مفادات، حقیر سی قیمت، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے سے بچا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، ہدایت دے دی، ہدایت آ گئی تھی ان کے سامنے، اس کو رد کر دیا اور گمراہی کو قبول کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے عوض عذاب خرید لیا۔ اگر اللہ کے راستے پر چلتے تو مغفرت ہوتی، جنت ملتی، اب اس کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کا عذاب اور جہنم جو ہے وہ گویا خرید لیا ہے۔ فما صبرهم علی النار، تو کیا ان کا صبر کا کیا ٹھکانہ ہے، بڑے صابر ہیں یہ، جہنم کے لیے تیار ہیں، جانے کو تیار ہیں، جہنم میں گھسنے کے لیے بےتاب ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور وہ لوگ جو اس کتاب میں، شریعت میں، اس اللہ کے قوانین میں کوئی مغالطے پیدا کرتے ہیں، اختلافات کی راہ تلاش کرتے ہیں، تو وہ لوگ در حقیقت زدہ میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا پھول آ رہا، حکمت قرآنی کا عظیم پھول، یہ آیت البر کہلاتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177،
اور جو منتخب نصاب میں نے مطالعہ قرآن حکیم کا مرتب کیا، اسی کے حوالے سے ہماری ساری یہ دعوت قرآنی چلی ہے، اس کا سبق نمبر 2 یہ ہے۔ سبق نمبر 1 سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور سبق نمبر 2 یہ آیتوں میں رہے۔ اس کے پس منظر میں وہی تحویل قبلہ ہے، اگرچہ بحث ہو چکی، 2 رکوع پہلے 2 رکوع پورے آ چکے، لیکن یہ کہ اب بھی کچھ نہ کچھ مسلمان، سادہ لو مسلمان، نیک شریف مسلمان، ان کے دلوں میں دغدغہ سا ابھی تک باقی تھا، کچھ نہ کچھ طبیعت کے اندر بے چینی سی، بے اطمینانی سی۔ اب یہاں اس کو آخری طور پر رفع کیا جا رہا ہے کہ تمہاری اس بے چینی کا اصل سبب کیا ہے کہ تم ظواہر کو بہت اہمیت دیتے ہو۔ ہر نیکی کی، ہر اچھے کام کا ایک تو ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ کسی شخص نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، ظاہری کام ہے یہ، آپ کہیں گے بڑا اچھا کام کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس پر احسان دھر کر اس سے کوئی کام کرانا چاہتا ہو، نیت غلط۔ الیکشن ہونے والے ہیں، اب چودھری صاحب، میاں صاحب، ملک صاحب نکلے ہیں اور عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر جھونپڑیوں میں جا رہے ہیں، ان کے گندے بچوں کو اپنی گودوں میں لے رہے ہیں، اچکنے بھی خراب کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ بہت ملنسار ہیں، اور یہ غریبوں کا جو بہت معلوم ہے سب کو الیکشن لڑنا ہے، ووٹ لینا ہے، تو وہ نیت سے ہے معاملہ، ظاہر پر مت جاؤ، اور سمجھو کہ اصل نیکی کیا ہے، نیکی کا باطن کیا ہے، پھر نیکی کے ظاہر میں بھی کون سی نیکی اہم تر ہے، پھر کون سی ہے، پھر کون سی ہے، پھر کون سی ہے۔ تو نیکی کی حقیقت بالکل قرآن مجید کی یہ نہایت جامع آیت ہے۔ اس پر ایک مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے، کوئی فلسفے کا طالب علم اس کو اپنا موضوع بنائے تو واقعتاً یہ کہ مکمل کتاب قرآن کا فلسفہ نیکی اس آیت کے اوپر۔ تو چونکہ وہ ایک ظاہری شکل جو تھی نماز کی، شمال کی طرف رختا یا جنوب کی طرف ہو گیا، اس سے بے چینی تھی، لہذا اب اسی سے بات شروع کی جا رہی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر دو، پہلے آ چکا ہے للہ المشرق والمغرب، سب اللہ کی سمتیں ہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ لیکن یہ بہرحال ایک رخ معین کیا جاتا ہے، اتنے شد و مت کے ساتھ کہا گیا لازماً اپنا رخ، اپنا جو ہے رخ کر لو مسجد حرام کی طرف، کتنے شد و مت کے ساتھ۔ یہ کس لیے؟ یہ امت کی ایک ضرورت ہے، یکسانی ہو۔ اب آپ نماز پڑھ رہے ہو، کسی نے مشرق کو رخ کیا ہو، کسی نے مغرب کو، کسی نے شمال کو، کیا ہوگا؟ وہ کیوس نظر آئے گا۔ کیا عمدہ شکل ہوتی ہے، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں، ایک کی طرف رخ ہے، صف بندی ہے، صفیں ہیں، ایک عمدہ نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ نظم ہے، اس کے لیے تمہارے لیے دنیاوی ضرورت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ اس سمت میں محدود ہے۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ غالب کہتا ہے ہم کعبے کو سجدہ تو نہیں کرتے، کعبہ مسجود نہیں ہے، مسجود تو اللہ ہے، اور وہ ہماری ادراک کی سرحد سے ماورا ثم الورا ثم الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ مسجود تو وہ ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت قبلے کی ایک نشانی ہے کہ جو وہ قبلے کی شکل میں معین کی گئی۔ تو دیکھو نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی اس کی ہے۔ اب یہاں پہ نوٹ کرتے جائیے، نمبر 1 شرط اول، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ شرط اولین ایمان ہے اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو نیکی کس کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ پر ایمان تو ہے نہیں، آخرت کا ایمان ہے نہیں، تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہو۔ کوئی نہ کوئی تمہارا دنیاوی مقصود ہوگا۔ نیکی تو حقیقت میں وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، رضا الہی کے علاوہ کوئی اور شے مقصود نہ ہو، اور کوئی بھی اس کا جو اجر ہے وہ آخرت کے سوا دنیا میں مطلوب نہ ہو۔ اگر دنیا میں مطلوب ہے تو پھر دھندا ہے، پھر کاروبار ہے، کاروبار کو علیحدہ کرو۔ سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، دنیا کے اندر جو ہے اگر آپ نے کوئی فائدہ چاہیے تو وہ کاروبار ہے، وہ تو آپ کا دھندا ہو گیا۔ لیکن نیکی وہ ہوتی ہے جس میں سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کے اجر کے کوئی شے مقصود نہ ہو، اور پھر وہ اس طریقے پر کی جائے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ نے ہمیں تلقین فرمایا ہے۔
اس کا ایک خاکہ بھی ہمارے سامنے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی شخصیت میں مکمل نیکی کا ایک حیولہ، ایک پوری شخصیت، ایک پورا ہیومن کیریکٹر جو ہے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ نمبر 2، عملی نیکی میں سب سے بڑی نیکی ہے انسانی ہمدردی۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں نماز نہیں، نماز بھی بعد میں آئے گی۔ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ عملی نیکی میں سب سے پہلے اسے دیا اپنا مال، اس مال کے محبوب ہونے کے الرغم قرابت دار اگر ان میں بھی غریب ہیں دو ان کو، والیتامى یتیموں کو، مساکین محتاجوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفي الرقاب اور لوگوں کی گردنوں کو آزاد کرنے میں، یا غلامی میں وہ گردن آئی ہوئی ہے یا کسی بڑے قرض کے اندر انسان پھنس گیا ہے کہ پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے جتنا بھی اور اس کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، اس کے لیے اپنا مال خرچ کر سکنا، یہ سب سے بڑی عملی نیکی ہے، انسانی ہمدردی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ اصل نیکی کوئی نہیں ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ نمبر 3 پر اب آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی۔ یہ دو عبادات، دو پلرز ہیں۔ ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے، اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ اور خیرات کرنے کو باقی رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ یہ گویا کہ دو عبادات ہیں کہ جو فرض کی گئی ہیں تاکہ یہ دونوں پہلی بنیادیں جو ہیں وہ قائم رہ سکیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد اور وعدے کو نبھانے والے اور پورا کرنے والے جب کوئی معاہدہ کر لیں، تمام معاملات انسانی اس کی ذیل میں آ جائیں گے۔ امپلائی ریلیشن شپ ہے، کوئی بھی ہے، کاروبار میں آپ کو معلوم ہے کانٹریکٹ بیسس کے اوپر بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں، جو معاہدہ ہو گیا اس کو پورا کرنا ہے۔ یہ اگر آپ کریں گے تو پوری اسٹریم لائننگ ہو جائے گی، معاشرت کی زندگی، معاشی زندگی، ہر چیز جو ہے بالکل کھلتی چلی جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور سب سے اونچا مقام خاص طور پر وہ صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت۔ یعنی یہ جو نیکوکار ہے، ایک نیکی جو ہے وہ خانقاہی نیکی ہے، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، وہ ضربیں لگ رہی ہیں، مراقبے ہو رہے ہیں، لوگوں کا کو ناچ رہے ہیں یا اپنے آپ کو رگڑے لگا رہے ہیں، ساری عمر یہی کام ہو رہا ہے۔ یہ نہیں، اسلام وہ نیکی سکھاتا ہے، اللہ کو مانو، نیکی اختیار کرو اور پھر میدان میں آ کر بدی سے ٹکر مول لو، بدی کو للکارو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارو، بدی کے استحصال کے لیے میدان میں آؤ، اور بدی کے مقابلے اور استحصال کے اندر بھوک آئے تو جھیلو، تکلیفیں آئیں تو جھیلو، جیلوں میں ڈالے جاؤ تو جھیلو، اگر تمہیں جان دینی پڑے جان دو، جنگ میں آنا پڑا جنگ میں جاؤ۔ یہ بڑا ایکٹیوسٹ تصور ہے نیکی کا، ایک ہے پیسو تصور، نیک آدمی بدھ مجھ کے بھکشو، بس کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے ہم سے، بس یہ ہو جائے وہ ہو جائے، رہبان راہب لوگ نہیں۔ اسلام کا تصور، صحابہ کا نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، ہمارے لیے ایک نیکی کا مجسمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے نقش قدم پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے دعوی نیکی میں اگر وہ دعویٰ کریں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ اصل میں متقی ہیں۔ تمہارا تقویٰ کا تصور بھی کچھ عجیب سا ہے، ایک خاص قسم کی وضاقت، شکل صورت لباس بنا لیا تو بس بڑا متقی آدمی ہے، حالانکہ تقویٰ تو ہے پوری اس زندگی میں اس کردار کو، اس کے پورے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو تقویٰ ہے۔ اب اس کے بعد احکام آ رہے ہیں، معاملات میں حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے اہل ایمان تم پر فرض کیا گیا، لازم کر دیا گیا کہ قتل کے مقدموں میں قصاص کا اہتمام کرو، بدلہ لینا، کھوج لگانا اور قاتل کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ گویا کہ لازم ہے تم پر، تم اپنی جو سماجی زندگی ہے اس میں اس معاملے کو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی، یہ بہت اہم بات ہے۔ الحر بالحر، اگر کسی حر نے، آزاد انسان نے قتل کیا تو وہی قتل ہوگا،
والعبد بالعبد، کسی غلام نے قتل کیا ہے تو غلام ہی قتل ہوگا، والانثى بالانثى، اور اگر کسی عورت نے قتل کیا تو عورت ہی قتل ہوگی۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پھر اگر اس کے لیے قاتل کے لیے کوئی چیز معاف کر دی جائے اس کے بھائی کی طرف سے، یہ اسلامی قانون کے اندر ایک خاص بات ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، حکومت معاف نہیں کر سکتی، کوئی صدر مملکت معاف نہیں کر سکتا، صدر کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا، لیکن اگر مقتول کے ورثاء چاہیں معاف کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو خون بہا لے کر ان کی جان بخشی کر سکتے ہیں، اور اگر اصرار کرے کہ نہیں جان کے بدلے جان چاہیے تو پھر ظاہر بات ہے وہ خود تو جان نہیں لیں گے، حکومت پھر پھانسی چڑھائے گی یا قتل کرے گی۔ طالبان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے چند مقدمات کے اندر جس شکل میں قاتل نے قتل کیا اسی شکل میں اس قاتل کو پھر قتل کروایا گیا مقتول کے ورثاء کے ہاتھوں۔ اگر اس نے خنجر مارا تھا تو خنجر ہی سے قتل کروایا گیا، اگر گولی ماری تھی تو گولی ہی سے قتل کرایا گیا، وہ پھر برابری کا معاملہ ہوتا ہے قصاص کے اندر۔ یہ ایک پہلا حکم ہے جو دیا گیا، لیکن یہ کہ جو اگر مقتول کے ورثاء کو شے معاف کر دیں فاتباع بالمعروف، تو پھر اس کی پیروی کرنی چاہیے نیکی کے ساتھ، واداء الیہ باحسان، اور اگر کوئی خون بہا طے ہوا ہے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو ادا کیا جانا چاہیے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا، لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک قتل، اب قاتل مقتول ہو گیا، اب لوگ جو ہیں اس کے بدلے میں پھر کسی کو قتل کریں گے۔ یہ سارا جو چلتا ہے دیہات کے اندر اور عام جو لوگ ہیں جو ان کے اندر قتل در قتل کا چکر، یہ رک سکتا ہے اگر ایک موقع پر آ کر ایک مقتول کے ورثاء کہہ دے اچھا ہم معاف کرتے ہیں، وہ غصہ ختم ہوا، اب قتل جو ہے انتقامی معاملہ ختم ہو گیا، معاشرے کے لیے اس میں بڑی بہتری ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، اور جو کوئی اس کے بعد بھی زیادتی کرے گا تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی ایک قاتل چھوٹ بھی گیا خوب بہا دے کر، لیکن اس کے بعد پھر کسی زیادتی پر اترا ہوا ہے یا وہ خوب بہا واپس لینے پر تلا ہوا ہے تو یہ ذرا حقیقت ظلم ہوگا اس کا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو میں نے کہا تھا کہ ڈونٹ ٹیک اٹ ایزیلی، یہ ایزی نہیں ہے معاملہ، لائٹلی مت لو۔ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس قصاص ہی میں، اس بدلے ہی میں زندگی ہے۔ حیات اجتماعی جو ہے اس کے بہتر شکل میں چلنے کی شکل یہی ہے کہ اس نظام کو قائم کیا جائے، یا اولی الالباب ہے، ہوش مند و عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ کتب علیکم، اب ایک اور حکم آ رہا ہے، یہ حکم وہ ہے جو بعد میں منسوخ ہو گیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر واجب کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، دولت چھوڑ کر جا رہا ہو، تو وصیت کرے اپنے والدین کے حق میں بھی، اپنے قرابت داروں کے حق میں بھی، انصاف کے ساتھ۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہوگا متقیوں پر۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کی وراثت ساری جو ہے وہ اس کے بیٹے لے کر ہڑپ کر جاتے تھے، نہ بیٹیوں کے لیے کوئی حصہ تھا نہ والدین، بوڑھے والدین موجود ہیں لیکن اب اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو چونکہ ابھی پہلا قانون نہیں آیا، جو وراثت کا قانون ہے وہ بعد میں آئے گا، ابھی پہلا حکم یہ دیا گیا کہ جو بھی فوت ہو رہا ہے شخص، اگر وہ کچھ چھوڑ کر مر رہا ہے تو اپنے بوڑھے والدین کے لیے بھی کوئی حصہ وصیت کے طور پر چھوڑ جائے، اور جو قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہوں، مسکین ہوں، ان کے لیے بھی کوئی وصیت کر جائے۔ یہ ہے پہلا حکم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعد میں سورہ نساء میں پھر وہ پورا نصاب دے دیا گیا، پورا قانون کا تفصیل آ گئی، والدین کا یہ حصہ ہے، اولاد کے یہ حصے ہیں، بیٹوں کا یہ ہے، بیٹیوں کا یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر یہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا۔ اب اس کو حضور نے باقی رکھا ہے صرف 1/3 کی حد تک۔ ایک شخص اپنی وراثت میں سے 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن وہ وصیت بھی وارث کے لیے نہیں ہوگی، غیر وارث۔ وارث کا حق تو اللہ نے مقرر کر دیا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، وہ تو معین ہو گیا، لہذا وارث کے حق میں نہیں ہوگا، بلکہ غیر وارث دین کے کسی کام کے لیے دینا چاہتا ہے، کسی یتیم کو دینا چاہتا ہے، یا کوئی اور ایسے قریبی اعزاء میں سے ہیں کہ جو مستحق ہیں، تو 1/3 کی حد تک تو وہ دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے زائد نہیں۔ البتہ نہ کوئی وصیت کرے تو کوئی واجب نہیں ہے کہ وصیت کر کے مرے، اس لیے کہ جو بھی کچھ چھوڑ کر وہ مرے گا وہ تو قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو کوئی بھی تبدیلی کرے اس وصیت میں اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا ہو،
فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ آئے گا انہی پر کہ جو وراثت کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، یعنی جو وصیت کرنے والا ہے اس پر کوئی الزام نہیں، وہ تو اپنی وصیت ٹھیک طور سے کر کے اور وہ فوت ہو گیا۔ اب اگر کسی نے اونچ نیچ کی ہے بعد میں لوگوں نے، فرض کیجئے کہ ریٹن وصیت کی نوبت نہیں آئی تھی، زبانی تھی، اس زبانی وصیت کے اندر جو ہے کچھ آگے پیچھے کر دیا، تو پھر گناہ ان پر ہوگا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، تو جس کسی کو بھی اندیشہ ہوا ہو کسی وصیت کرنے والے سے کہ اس نے کوئی طرفداری کی ہے، زیادتی کی ہے، اور اسمن یا گناہ کا معاملہ کیا ہے، فاصلح بینہم، تو اب وہ وارثوں کے درمیان اصلاح کر دے، دیکھو بھائی تمہارا باپ تو یہ کر گیا تھا لیکن یہ ٹھیک نہیں معلوم ہوتا، یہ جو ہے معروف کے خلاف ہے، اس میں زیادتی ہو رہی ہے فلاں فریق پر، اگر تم راضی ہو کر یہ اس کے اندر تبدیلی کر لو تو اچھا ہے، تمہارے والد کے اوپر سے بھی وہ گناہ کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ تو اصلح بینہم فلا اثم علیہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ پتھر کی لکیر ہو گئی ہے، جو بھی وصیت کر گیا ہے اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا، وہ کوئی آسمانی وحی نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب وہ آ رہا ہے 23واں رکوع سورہ بقرہ کا، روزہ رمضان، اس کی حکمتیں، اس کے مقاصد۔ اب ویسے تو جی چاہتا ہے کہ اس میں کھل کے گفتگو ہو، لیکن ظاہر بات ہے کہ دورہ ترجمہ قرآن میں اس کا موقع نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، ایک لڑی معاملات کی ہے، اب وصیت کا معاملہ آ گیا، کھانے پینے میں حلال اور حرام کا معاملہ آ گیا، اور قصاص کا معاملہ آ گیا۔ اب عبادات میں صوم کی عبادت، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر لازم کیا گیا ہے روزہ رکھنا، جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ روزے کا مقصود تقویٰ ہے، ہم اپنے جبلی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکیں۔ ایام معدودات، یہ اصل میں ابتدا میں جب روزہ فرض کیا گیا ہے تو وہ 3 دن ہر مہینے میں حضور نے حکم دیا تھا، 13ویں 14ویں 15ویں جو ہے تاریخ ہر مہینے کی، چاند کے مہینے کی 3 روزے رکھ لیا کرو۔ یہ ایام معدودات، یہ جمع قلت ہے، اور یہ 9 سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، 3 سے لے کے 9 تک، یہ 3 کے اوپر اطلاق ہے۔ تو 3 دن کے ہر مہینے میں روزے رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے ہو بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ رکھے 13 14 15 میں، دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی نہ سفر پر ہیں نہ بیمار ہیں، پھر بھی وہ نہ رکھے، فدیۃ طعام مسکین، تو انہیں جو ہے اس کا کفارہ یا اس کا بدلہ دینا ہوگا 1 مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ ومن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو کوئی اپنی جی سے مرضی سے زیادہ کرے خیر نیکی بلائی، وہ اس کے لیے اچھا ہے، 1 کی بجائے 2 کو کھلائے، 10 کو کھلائے، تو یہ گویا کہ جتنی نیکی کمائے گا اس کا اجر و ثواب اسے مل جائے گا۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم صحیح علم رکھتے ہو۔ تو پہلے یوں سمجھیے کہ تقریباً 14-15 مہینے یا 16 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نماز کا رخ رہا ہے بیت المقدس کی طرف، ایسے ہی یہ حضور نے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ عرب جو ہیں صوم کی عبادت سے مانوس نہیں تھے، جانتے ہی نہیں تھے، تجربہ ہی نہیں تھا، تو رفتہ رفتہ انہیں اس کا خوگر بنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی، اور پھر ماہ رمضان مبارک کے روزے جو ہیں پورے مہینے کے وہ فرض کر دیے گئے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بھی واضح نشانیاں لے کر اترا ہے، والفرقان، اور فرق کر دینے والی شے حق و باطل کے مابین۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی موجود ہو اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، سفر پر نہ ہو اس مہینے میں، تو اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، وہ ایک رعایت جو تھی برقرار رکھی گئی، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ 3 روزے رہ گئے رمضان کے، 4 رہ گئے، 5 رہ گئے شوال میں، اس کے بعد جو ہے اس کی قضا دے دے۔ لیکن وہ جو رعایت تھی کہ اگر صحیح ہونے کے باوجود نہ رکھو تو 1 مسکین کو کھانا کھلا دو، وہ ختم، وہ ساقط ہو گئی۔ البتہ اس کو حضور نے باقی رکھا ہے حدیث کی روح سے
کوئی ایسا مریض ہے جس کے شفا یاب ہونے کی توقع نہیں، ایڈوانس ڈائبٹیز ہے، نہ تو وہ روزہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، اور نہ ہی یہ توقع ہے کہ یہ مرض اس کی جان چھوڑے گا، تو وہ قضا کب کرے گا؟ تو اس کے لیے پھر وہی باقی رکھا ہے کہ وہ اگر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو وہ اس کی جگہ پر کفارہ بن جائے گا، عام آدمی کے لیے نہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، وہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ سفر میں بھی حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں سفر کے اندر بھی جو ہے تکلیف کیسی بھی آ رہی ہو لیکن روزہ رکھیں گے، بیماری ہے، شچار بخار ہے، روزہ قضا نہیں کرنا، یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ کا ہیضہ ہے، یہ تقویٰ در حقیقت مطلوب تقویٰ نہیں ہے، یہ خام کا لوگوں کے اندر جو ہے اپنے اوپر تشدد کرنے کا مادہ ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، البتہ تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی۔ 30 دن کے اگر روزے تھے رمضان کے، وہ پانچ رہ گئے تو تمہیں تعداد پوری کرنی ہوگی، 5 روزے رکھنے ہوں گے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی، قرآن جیسی دولت تمہیں عطا کی ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کا ڈنکا دنیا میں بجا دو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کر سکو اور قرآن کی نعمت کی قدر کر سکو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں قریب ہی ہوں۔ روزے اور رمضان، دن کا روزہ رات کا قیام، اس کے نتیجے میں روح انسانی کے اندر ایک جذبہ ابھرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا۔ یہ جذبہ ہے کہ جس کے لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں سوال کریں ان کو بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، جہاں بھی پکارے، دیر اینڈ دین۔ فلیستجیبوا لی، لیکن ان کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ میری بات سنیں، قبول کریں، میرے احکام پر عمل کریں۔ ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان پختہ رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد اور کامیابی کی آخری منزلوں تک پہنچ جائیں۔ اب اس کے بعد روزے کے احکام کچھ بیان کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ روزے کی عبادت جو تھی بنی اسرائیل میں، سابقہ امت میں، شریعت موسوی میں، اس میں رات بھی شامل تھی، یعنی شام کو آپ نے کھانا کھایا، اس کے بعد آپ سو گئے، روزہ شروع ہو گیا۔ اب رات بھر بھی نہ آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، نہ تعلق زن و شو، اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے۔ تو بعض لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاید یہی قواعد ہیں، لیکن یہ کہ طبیعت پر ضبط نہیں ہوتا تھا تو اپنی بیویوں سے ہم بستری بھی کر بیٹھتے تھے، تو طبیعت میں ایک گھٹن بھی ہوتی تھی، ہم نے غلط کام کیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر وہ تمام احکام تفصیل دی جا رہی ہے کہ شریعت محمدی میں یہ روزے کی شکل کیا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال ٹھہرایا گیا ہے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ ذرا خیانت کر رہے تھے، کہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ اجازت نہیں ہے پھر بھی وہ عمل کر رہے تھے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر عنایت کی اور تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، تو اب جو تمہیں حکم دے دیا گیا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ جو بھی تعلق ہے، تعلق زن و شو، وہ قائم کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسے حاصل کرو، یعنی اس میں ایک تسکین بھی ہے انسان کے لیے، پھر یہ کہ تعلق زن و شو ہی سے اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے۔ وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو۔ ان کے ہاں سحری کا کوئی تصور نہیں تھا، ہمارے ہاں سحری پر زور دیا گیا ہے۔ کھاؤ اور پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھانا پینا جاری رکھو یہاں تک کہ صبح کی سفید لکیر، سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے علیحدہ ہو جائے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں پاؤں پھٹنا، ڈان پاؤں پھٹتی ہے تو ایک سفید سی لکیر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے افق پر، جب وہ ظاہر ہو جائے تو اب کھانا پینا بند، یہ اختتام سحر کا وقت ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو مکمل کرو رات تک، اور رات کا مراد غروب الشمس، سورج کا غروب ہو جانا جو ہے وہی رات کا آغاز ہے۔ ولا تباشروہن الا وانتم عاکفون فی المساجد،
اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق زن و شوق قائم نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف کی حالت میں ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اس کی سرحدیں ہیں، ان کے قریب مت جاؤ، یعنی ان سے ذرا فاصلے پر رہنے میں عافیت ہے۔ کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طریقے سے اللہ اپنی نشانیاں واضح کر دیتا ہے، اپنی آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ بچ سکیں، گناہ سے بچ سکیں، معصیت سے بچ سکیں، لا علمی میں اللہ تعالیٰ کے حدود کو کراس کرنے سے بچ سکیں۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقے اور ہڑپ نہ کرو، رشوت نہ لو، کوئی اور طریقہ جو ہے چوری ہے، ڈاکہ ہے، جیب کاٹ لینا ہے، دھوکہ دینا ہے، کاروبار میں فریب سے کسی سے نفع حاصل کر لے، یہ سب بالباطل ہے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ ہی اپنی دولت کو ذریعہ بناؤ حکام رسی کا کہ اب ان کو ڈالیاں پیش ہو رہی ہیں اور ان کو رشوتیں پیش ہو رہی ہیں تاکہ ان کے پاس جو اختیارات ہیں ان کا غلط استعمال کروا کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے کچھ اور لوگوں کا مال تم ہڑپ کر جاؤ گناہ کے ساتھ، اس کے لیے رشوتیں دینا حکام کو، اس سے بچو۔ یہ آخری آیت جو ہے اس رکوع کی در حقیقت یہ لٹمس ٹیسٹ ہے تقویٰ کا۔ اگر تو حلال پر اکتفا ہے اور حرام سے اجتناب ہے تو تقویٰ ہے، ورنہ تقویٰ نہیں ہے، چاہے نمازوں کو ڈھیر ہو، تہجدوں کو ڈھیر ہو، حرام خوری اگر ہے تو کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تقویٰ کا معیار ہے اکل حلال۔ اب اس کے ساتھ ہی کچھ روزے کے احکام بھی آ رہے ہیں، وہ تو آ گئے، اور کچھ آ رہے ہیں اب حج کے مناسک، اور اس سے بھی پہلے قتال کا معاملہ۔ حج کا تعلق ہے بیت اللہ سے، صفا اور مروہ سے، عرفات اور منا سے اور مزدلفہ سے، وہاں سب جو ہے قبضہ ہے کافروں کا، مشرکوں کا، جب تک کہ وہ ان کو جو ہے وہاں سے آزاد نہ کرایا جائے تو ظاہر بات ہے حج نہیں ہو سکتا۔ لہذا حج کا ذکر کرتے ہی فوراً پہلے قتال پر آ گئے کہ اب تکڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، اب تمہیں جنگ کے میدان میں اترنا ہے تاکہ مشرکین کا جو قبضہ ہے اور تولیت ہے ان کی کعبے کی، اس کو ختم کرا کے اور اس کو وہاں سے ان کو بے دخل کر کے اور پھر وہاں پر جا کر یہ حج کے مراسم ادا کر سکیں۔ یسألونک عن الأہلہ، اے نبی یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کی بڑھتی گھٹتی صورت کے بارے میں، یا پہلی شب کے چاند کے بارے میں، یا اشہر حرم کے بارے میں، یہ تین رائے ہیں اہلہ کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے ایک نظام الاوقات ہے جو ہم نے بنا دیا ہے، یہ کیلنڈر ہے جو آسمان کے اوپر ٹنگا ہوا پتہ چل جاتا، آج اس مہینے کے 6 دن گزر گئے، اب 7 دن گزر گئے، اب 14 دن رات چاند پورا ہو گیا، اب 14 دن گزر گئے۔ تو یہ گویا کہ ایک یونیورسل کیلنڈر ہے جو اللہ تعالیٰ نے افق کے اوپر لٹکایا ہوا ہے۔ والحج، اور اسی سے پھر حج کے معاملات طے ہوتے ہیں کہ حج کا مہینہ کب شروع ہوگا۔ اب آپ تو ذوالحج کے اندر کون سی تاریخ کو جو ہے وہ نکلنا ہے مکے سے اور جا کے مینا میں ٹھہرنا ہے، وہ سارا معاملہ۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، ایک ان کے ہاں یہ رسم غلط تھی کہ جب ایک دفعہ احرام باندھ کر حج کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل آتے تھے، پھر اگر کسی کام سے جانا ہوتا تھا دوبارہ تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے کہ اب تو ہم آ چکے، گھر سے نکل چکے دروازے سے، تو پچھواڑے سے جا کے دیواریں پھلان کے گھروں کے اندر جاتے تھے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو ان کے پچھواڑوں سے، ولکن البر من اتقى، اصل تو نیکی اس کی جس کے اندر تقویٰ ہو۔ وآتوا البیوت من ابوابها، آنا ہی پڑا ہے، جانا ہے گھر میں تو اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور اب جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے کہ جو تم سے جنگ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے حضور کی سیرت میں اور حضور کی دعوت و تحریک کا جو مرحلہ تھا کہ اس سے پہلے کیا تھا مکے میں، چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ آگ کے اوپر روسٹ کر دیا جائے، تم جوابی کارروائی نہیں کرو گے، لیکن اب کیا آیا، اب میدان میں آؤ، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، جنگ کرو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہ گزرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم حیث ثقفتموہم، قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ، یعنی قریش کو۔ واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ تم مہاجر ہو کر آنے پر مجبور ہو گئے ہو مدینے کے اندر، اپنے گھر بار چھوڑے ہیں تم نے،
آباء و اجداد کی سرزمین کسے پیاری نہیں ہوتی؟ پھر بیت اللہ کا جوار تمہیں حاصل تھا، وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، انہیں نکالو بدبختوں کو وہاں سے جنہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ جو ہے وہ قتل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ قتل اور قتال اور جنگ اور جدال جو ہے یہ تو بری بات ہے، نہیں، یہ فتنہ جو ہے، کفر کا غلبہ جب ہے تو فتنہ ہے، کفر کا غلبہ، باطل کا غلبہ فتنہ ہے، یہ فتنہ قتل اور قتال سے کہیں بڑھ کر ہے، بری حرکت ہے، لہذا اس کو قتل اور قتال کے ذریعے سے اگر رفع کیا جا سکتا ہو تو کیا جائے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہاں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا مسجد حرام کے قریب، وہ جو حرم کا علاقہ کہلاتا ہے اس کے اندر وہ دارالامن بنایا گیا، وہاں قتال نہ کرنا۔ حتیٰ یقاتلوہم فیہ، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال کریں وہاں پر، اگر تم وہ قتال وہ کر دیں شروع، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُم، اگر وہ آغاز کر دیں تو پھر قتل کرو انہیں، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی بدلہ ہونا چاہیے کافروں کا۔ یعنی حرم کی حدود میں خود آغاز نہ کرنا، لیکن اگر آغاز وہ کر دیں تو پھر عید کا جواب پتھر سے دینا۔ فَإِنِ انتهوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اب جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ میں بیان کر چکا ہوں، باطل کا غلبہ فتنہ ہے، باطل کے غلبے میں انسان اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا، اس کے احکام ہے، اس کے اوپر آپ کو چلنا ہے۔ نظام جو ہے سارا کا سارا سودی کاروبار ہے، تو ہمارے ہر گندم کے دانے میں بھی سود موجود ہے جو میں کھا رہا ہوں اور آپ کھا رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تو نظام بدلے گا تو ہے نا، نظام بدلنے کے لیے ہمیں قتال کرنا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، قتال کرو، جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، باطل کا غلبہ ختم ہو جائے اور دین کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی کرنا جائز نہیں۔ اشہر الحرام و بشہر الحرام، اشہر حرم کا بدلہ بھی اشہر حرم ہے، اگر محترم مہینوں کی حرمت کو بٹا وہ لگائیں گے تو تم بھی لگاؤ۔ والحرمات قصاص، محترم چیزوں میں بھی قصاص ہوگا، بدلہ ہوگا، عدل کا بدلہ۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پھر اگر وہ تم پر زیادتی کرتے ہیں تو زیادتی کرو تم بھی ان پر جیسے انہوں نے تم پر زیادتی کی۔ میں نے جو بات کہی تھی نا آیت البر میں کہ اسلام جو ہے بدھ مت کے بھکشوؤں کا دین نہیں ہے، وہ خانقاہی دین نہیں ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ تو ہے کہ میدان میں آؤ، باطل سے لڑو، ٹکراؤ، جانے دو اور کوشش کرو کہ حق کا غلبہ ہو جائے اور باطل کا غلبہ ختم ہو جائے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہی ہے، اس کی مدد اور تائید جو ہے اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ تقوی پر تم کاربند رہو۔ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور خرچ کرو، میں نے کہا تھا دو لڑیاں، ایک قتال ایک انفاق، انفاق فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، یہ دوسری لڑی آ گئی جہاد کی، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر۔ مال ہے تجوری میں بند کر کے رکھا ہوا، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہے، اللہ کی راہ میں قتال کے لیے ضرورت ہے اور نہیں خرچ کر رہے، تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ واحسنوا، اور احسان کی روش اختیار کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو، احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور جب حج اور عمرے کی نیت کر لو تو پھر اس کی تکمیل کرو اللہ کے لیے، اس کے تمام مناسک ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لیکن اگر تم گھیر لیے جاؤ، راستے میں کفار نے روک لیا، نہیں جا سکتے، اب کیا کریں؟ جیسے کہ ہو گیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں گھیر لیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو بھی قربانی کی جانور مہیا ہیں ساتھ وہ وہیں پر ذبح کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کے بال نہ کٹواؤ اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو، یہ علامت احرام کھولنے کی۔ احرام مت کھولو یہاں تک کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے وہ اپنے اصل مقام تک پہنچ جائے، وہ عدم بالغم وہاں پر نہیں کرنا ہوگا اس کو ذبح، بلکہ ان کو بھیج دینا ہوگا کہ جا کر کعبے کے اندر ان کو ذبح کیا جائے، کعبے کے قرب میں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی بھی تم میں سے ہو بیمار، اور بہی عظم من راسہ ہی، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے کہ وہ ضرور بال کٹوانا چاہتا ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر اسے فدیہ دینا ہوگا، یا تو روزوں کی شکل میں یا صدقے کی شکل میں،
اور یا یہ ہے کہ کوئی قربانی کی شکل میں، یا 3 روزے یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلانا، یا 1 دمبے یا بکری کو قربان کرنا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر اگر تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ، تو جو کوئی بھی حج سے پہلے عمرہ بھی کرے تو وہ پھر جو بھی پیش کر سکتا ہو قربانی وہ پیش کرے، یہ دم شکر کہلاتا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اور جس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ وہ قربان کر سکے جانور، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو اسے 3 روزے رکھنے ہوں گے ایام حج میں، 7ویں، 8ویں، 9ویں تاریخ کو، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور پھر واپس آ کر جو ہے حج سے پھر 7 روزے اور رکھ کر، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ اس قربانی کا عوض ہو جائے گا، بدلہ ہو جائے گا، یہ 10 روزے ہو جائیں گے مکمل۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر لینے کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اہل و عیال مسجد حرام کے قریب نہیں